تو سب سے پہلے ہم حضرت علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب سے متعدد سوالات کر رہے ہیں اور وہ اس کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کسی بھی فرد یا جماعت کے کفر پر ہونے کی شناخت کیا ہے؟ کیسے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں جماعت یا فلاں فرد کفر پر ہے؟ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب، کفر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا حساس ہے، اور اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ کفر کے مسئلے میں ہر آدمی کو اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ سب سے عافیت ہے خاموشی رہنے میں۔ امام غزالی نے اس لیے فرمایا ہے کہ تکفیر کے باب میں جب آپ کسی شخص یا گروہ کی تکفیر کر رہے ہوں تو خاموش رہنے میں نجات ہے، بولنے میں خطرات ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ نے بہت واضح طور پر اس کو ڈیفائن کیا ہے، کسی شخص یا جماعت کو ہم کافر کب کہیں گے۔ کوئی شخص یا جماعت از خود اسلام سے اپنا رشتہ کاٹ لے تو خود کہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں قرآن پہ سوال ہے، رسول اللہ پہ سوال ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی تکفیر بالکل آسان ہے، ایزی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان کہہ رہا ہے، ہم اس کو کیسے کافر کہیں۔ تو مسلمانوں کے آپس میں بہت سارے مسائل میں، نظریات میں اختلافات ہیں، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود سارے اہل اسلام مسلمان ہی ہیں، سارے مدعیان اسلام مسلم ہی ہیں، ان سے اسلام کا تعلق ہے، الا یہ کہ دین کی کسی بنیادی واضح قطعی بات کا کھلم کھلا واضح طور پہ کوئی انکار کرنے لگے۔ اگر دین کی کسی بنیادی بات کا، نماز کا، روزے کا، حج و زکوٰۃ کا، توحید کا، رسالت کا، اس طرح کی چیزوں کا اگر کوئی کھلم کھلا انکار کرنے لگے، اگرچہ باقی چیزوں کو مانے، تو وہ شخص یا وہ جماعت اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے گا۔ ادروائز وہ تمام اختلافات کے باوجود وہ اسلام کے دائرے میں شامل ہوگا۔ اسی طرح دین کی بنیادی باتوں کے انکار کے ساتھ دین کی بنیادی باتوں کا مذاق اور استہزاء اور توہین کو بھی اسی میں شامل کر لیا گیا ہے ضمنی طور پہ، چونکہ استہزاء اور مذاق یا توہینی یہ ثابت کرتی ہے باتیں کہ آپ دین کی ان بنیادوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اسی طرح دین کی بنیادی باتوں کا، دین کی ضروری باتوں کا، بدیہی باتوں کا، وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا انتساب یقینی ہو، جو تواتر اور قطعیت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوں، جن کی بنیادیں کتاب و سنت اور اجماع میں واضح طور پہ موجود ہو، ایسی کھلی باتوں کا کھلا انکار اگر کوئی کر رہا ہے یا ان کھلی باتوں کا کوئی مذاق، استہزاء، توہین کر رہا ہے تو اس کو ہم کافر کہیں گے۔ اور اگر کسی کے قول سے کسی بات کا انکار لازم آ رہا ہے لیکن خود کھل کے اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، یا کسی کے عمل سے توہین کا ایک پہلو نکل رہا ہے لیکن وہ خود اہانت کا انکار کر رہا ہے، تو اور اس کی اہانت بہت واضح نہیں کہ دو چار کی طرح ہر آدمی سمجھ جائے، تو ایسی صورت میں کسی شخص یا گروہ کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انکار یا توہین جو ہے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس پہ بڑے اکابر علماء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ توہین کا تحقق ہو گیا، اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تحقق نہیں ہوا، یا اس بنیادی دین کے عقیدے کا انکار کا تحقق ہو گیا، یا اس کی توہین کا ثبوت ہو گیا، تحقق ہو گیا، اور بعض علماء کے نزدیک کا تحقق واضح طور پہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جب سچویشن پیش آتی ہے تو مسئلہ مختلف ہی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ حتی الامکان بچا جائے، تاہم جن کے نزدیک انکار یا توہین آفتاب نیمروز کی طرح، دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہو چکا ہو، وہ ظاہر سی بات ہو تکفیر کریں گے، مجبور ہیں۔ لیکن جن پر اس طرح واضح نہ ہو، وہ انکار دین کی بنیادی باتوں کا واضح انکار ثابت نہ ہو، یا دین کی بنیادی باتوں کا واضح استہزاء ثابت نہ ہو، وہ ظاہر سی بات ہے وہ مذمت تو کریں گے، لیکن ایسی صورت میں مذمت تو کر سکتے ہیں لیکن تکفیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہ پیچیدہ بعض صورتیں ہوتی ہیں، بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، پیچیدہ ہوتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں عوام اپنی زبان بند رکھیں، عام علماء بھی زبان بند رکھیں،
جو بڑے محققین علماء ہیں وہ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اجماع ہو جائے. جب سب کا اجماع ہو جائے تو سب کو ماننا چاہیے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض علماء ایک طرف جائیں، بعض علماء ایک طرف جائیں، تو اس طرح اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں قطعیت کے ساتھ اسلام کا حکم یا کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. ہر شخص اپنی تحقیق کے مطابق کوئی موقف طے کر سکتا ہے، محققین. اور باقی عوام یا عام علماء ہیں وہ تابع ہوتے ہیں بڑے علماء کے.